بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ دلت کے کیریئر کا بڑا حصہ کشمیر میں حالات کی لہروں سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ 80 کی دہائی کے وسط میں جب کشمیر میں مسلح تحریک ابھر رہی تھی تو وہ IB میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے کشمیر کے سیاستدانوں بالخصوص وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سے قریبی تعلقات قائم کیے۔ بعد ازاں 90 کی دہائی میں بھی وہ کشمیر میں تعینات رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشمیر میں انتظامی اتھل پتھل کے بعد بین الاقوامی سطح پر سیاسی اور انتخابی عمل بحال کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ بھارتی طیارے کے اغوا اور افغانستان کے شہر قندھار میں اتارے جانے کے دنوں میں بھی وہ کشمیر میں ہی تعینات تھے۔ ان حیثیتوں میں وہ ہنگامہ خیز عہد میں کشمیر کے حالات اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے مد و جزر کے عینی شاہد ہیں۔ بعد میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان پیس پروسیس شروع ہوا تو بھی وہ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کے قریب رہے۔ اس دوران اپنے تجربات اور مشاہدات کو انہوں نے کشمیر ان دی واجپئی ایئرز کے عنوان سے کتابی صورت میں لایا۔ اس کتاب میں میرے لیے خاص بات یہ ہے کہ اس میں میرے ایک آرٹیکل کا جو 2000 میں حزب المجاہدین کی جنگ بندی پر تھا اور جس میں نے یہ بتانے کی یا یہ نیوز نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو یہ ایک ویل پلینڈ ایک منصوبہ ہے جس میں کسی نہ کسی حد تک اسلام آباد کی رضا و رغبت بھی شامل ہے، تو وہ بھی اس کا حوالہ بھی مسٹر دلت نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے۔ اور AG نورانی صاحب جیسی بہت بڑی شخصیت نے جب اس کتاب پر تبصرہ لکھا بھارت کے مختلف اخبارات میں تو انہوں نے اس تبصرے کو بھی جو میرے کالم کے حوالے سے تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ میری اس معاملے سے ایک اضافی دلچسپی ہے۔ انہوں نے ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی کے ساتھ مل کر بھی ایک تحقیقی کاوش کی۔ جن دنوں AS دولت کشمیر کے معاملات میں سرگرم تھے، انہی دنوں یعنی یہ 90s کے اوائل کا زمانہ ہے، انہی دنوں جنرل اسد درانی بھی کشمیر کے معاملات میں دخیل تھے۔ اب کشمیر میں بیتے ماہ و سال کے حوالے سے ان کی ایک اور کتاب دی چیف منسٹر اینڈ دی اسپائی کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے۔ یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب فاروق عبداللہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ایک دور میں سیاست کی بساط لپٹ رہی تھی تو دوسرے دور میں سیاست کی وہی لپٹی ہوئی بساط دوبارہ بچھائی جا رہی تھی، یعنی 80 کی دہائی میں 86 87 88 میں سیاست کی بساط لپٹ رہی تھی اور 90 کی دہائی میں 94 95 96 کے دور میں وہی بساط کشمیر میں ایک نئے سیاسی عمل کی بحالی کے حوالے سے دوبارہ بچھ رہی تھی۔ یہ جو کتاب ہے اس کے مندرجات جس حد تک سامنے آئے ہیں، ابھی پوری کتاب تو پڑھنے کو نہیں ملی، لیکن اس میں اس کے مطابق جو دلت ہیں انہوں نے فاروق عبداللہ کی شخصیت کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ انہیں سلطان سیاست کا خطاب دینے کے ساتھ ساتھ اپنے والد شیخ محمد عبداللہ سے بھی عظیم لیڈر قرار دیا گیا ہے۔ مسٹر دولت نے یہ کہہ کر فاروق عبداللہ کا قد اونچا کر رہے ہیں یا شیخ عبداللہ کا قد چھوٹا کر رہے ہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا، مگر اس کے لیے وہ دلیل لاتے ہیں کہ جب شیخ عبداللہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کی پشت پر مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو جیسی شخصیات تھیں، یہاں تک کہ جب 13 برس بعد شیخ محمد عبداللہ کو جیل سے رہائی ملی تو وہ دہلی میں وزیر اعظم ہاؤس کے مہمان بنے۔ یہ باتیں انہوں نے دلی میں کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے کہی ہیں اپنے خطاب میں جو اس کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے منعقد ہوا، لیکن یہ کتاب کے مندرجات میں ہے یا نہیں ہے میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کے حالات فاروق عبداللہ کو کبھی میسر نہیں رہے، یعنی جو حالات شیخ عبداللہ کو تھے، بھارت میں ایک قبولیت بھی تھی، دوستی بھی تھی، ذاتی تعلق بھی تھا، ایک رواداری بھی تھی، وہ فاروق عبداللہ کو کبھی حاصل وہ حالات میسر نہیں رہے۔ مسٹر دولت کی نئی جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی دلی میں ہوئی، مگر اس سے پہلے ہی میڈیا نے ایک جاسوس اور ایک وزیر اعلیٰ یعنی مسٹر دولت اور فاروق عبداللہ کے درمیان
لفظی جنگ چھیڑ دی تھی۔ میڈیا نے کتاب کا ایک پیراگراف لے کر اس کی تشہیر کر کے بحث کا طوفان اٹھا دیا۔ اس پیراگراف میں مسٹر دلت نے دعویٰ کیا تھا کہ نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کا فیصلہ لینے سے پہلے فاروق عبداللہ کو اعتماد میں لیا تھا۔ بظاہر وہ اس اقدام کو کشمیریوں کے ساتھ ہونے والا سب سے بڑا دھوکہ قرار دیتے رہے، یعنی فاروق عبداللہ، مگر وہ اس عمل میں شریک تھے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 باتوں کا سہارا لیا مسٹر دلت نے۔ اول یہ کہ 5 اگست سے کچھ ہی عرصہ پہلے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے دلی میں نریندر مودی سے ملاقات کی تھی۔ دوم یہ کہ فاروق عبداللہ نے مسٹر دلت کو ایک ملاقات میں شکوے بھرے انداز میں بتایا تھا کہ اگر ان سے مشاورت کی جاتی تو وہ بھی اس فیصلے میں مودی کی مدد کرتے۔ بظاہر ان دونوں باتوں سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ فاروق عبداللہ نریندر مودی کے اس عمل میں شریک تھے، کیونکہ اگر فاروق عبداللہ شریک تھے تو پھر وہ مسٹر دلت کے آگے مشاورت نہ ہونے پر شکوہ کناں کیوں تھے؟ بہرحال بعد میں فاروق عبداللہ 7 ماہ تک نظر بند بھی رہے۔ کشمیر میں پی ڈی پی اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ یہ جو مندرجات کتاب کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، ان پر انہوں نے فاروق عبداللہ پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس پر فاروق عبداللہ نے مسٹر دلت کی کتاب پر کی فروخت کے لیے سنسنی خیزی پھیلانے کا ایک الزام عائد کیا۔ انہوں نے مسٹر دلت کے اس رویے پر اور ریمارکس پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد مسٹر دلت کو بھی وضاحت کرنا پڑی کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے دہلی میں کتاب کی رونمائی کے موقع پر اس کی وضاحت کی کہ یہ کتاب کا صرف ایک پیراگراف ہے اور یہ کتاب صرف اسی پیراگراف پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم اور قداور انسان کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 5 اگست کے حوالے سے پہلے علم ہونے کا سوال جب فاروق عبداللہ سے پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ آپ عمر فاروق سے پوچھ لیں، یعنی عمر عبداللہ سے پوچھ لیں۔ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں پہلے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ مسٹر دلت کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی حمایت کی ہو۔ بہت سے بھارتیوں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ بھارت کے سابق وزیر داخلہ مسٹر چدمبرم نے پارلیمنٹ میں اس اقدام کو تاریخی غلطی قرار دیا تھا۔ انہوں نے یعنی مسٹر دلت نے کہا کہ 1988 میں جب کشمیر میں مسلح کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں اور روزانہ 4 اہلکار مارے جا رہے تھے، گورنر جگ موہن نے مجھے فاروق کا آدمی کہہ کر عہدے سے برطرف کیا تھا۔ یعنی اس حد تک ان دونوں شخصیات کے درمیان گاڑی چھنتی رہی ہے۔ انہی دنوں کو یاد کرتے ہوئے اے ایس دلت کے یہ چند جملے خاصے معنی خیز ہیں۔ ہم نے 1999-90 میں ایک موقع گنوا دیا۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے نوجوان آزادی کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ پاکستان کے خفیہ اداروں نے اس کا فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ جنرل اسد درانی نے مجھے بتایا کہ ہم خود ملیٹنسی کے اس پھیلاؤ پر حیران تھے۔ اب جنرل اسد درانی اور مسٹر دلت نے چونکہ مشترکہ تحقیقی کاوش کی ہے، کام کیا ہے، تو ان کے آپس میں بہت سے راز و نیاز بھی ہوئے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ جنرل اسد درانی کا یہ جملہ بھی ہے۔ جنرل درانی کے حوالے سے مسٹر دلت کی اس بات میں خاصا وزن ہے۔ پاکستانی حکام کشمیر میں عسکریت کی قبولیت اور مقبولیت کے حوالے سے قطعی لا علم تھے۔ دوسرے لفظوں میں JKLF کے چند درجن نوجوانوں کی کہانی میں کشمیری عوام آؤٹ آف سلیبس آ گئے تھے۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ دونوں کے طرف کے حکام وادی کشمیر کے عوام کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کشمیری نوجوان اس قدر بے جگری سے اٹھ کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کشمیری عوام اپنے نوجوانوں کے گرد اس انداز سے جمع ہوں گے۔ 80 کی دہائی میں سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے صدر تھے اور اس حیثیت میں انہیں کشمیر پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں شرکت اور اپنی رائے دینے کا موقع ملتا تھا۔ برسوں بعد یہ جون 1996 کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ ان کی حکومت کا آخری بجٹ اجلاس چل رہا تھا اور وہ اسمبلی میں اپنے چھوٹے سے چیمبر میں اقتدار کے ایک اور دور کے آخری دن بلکہ آخری لمحات گزار رہے تھے۔ تو میں نے اس خاموش اور اداس ماحول میں ان سے
تاریخی قسم کا انٹرویو کیا جس کا زیادہ تر حصہ آف دی ریکارڈ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ ان یادگار لمحات اور ان دنوں پر بات کی جائے جب کشمیر میں حالات تیزی سے کروٹ لے رہے تھے۔ بنیادی طور پر یہ کام میں اپنی پہلی کتاب کشمیر بیلٹ سے بلٹ تک کے دوسرے ایڈیشن کے حوالے سے تحقیقی انداز میں کر رہا تھا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ غلام اسحاق خان جب صدر تھے تو ان کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ہر کوئی اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ کشمیر میں لوگ اس انداز سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں دو رائے تھی کہ کشمیر کی تحریک سے دور رہا جائے یا اس کا ساتھ دیا جائے۔ سردار عبدالقیوم خان کا کہنا تھا بعد ازاں انہوں نے اپنا یہ خیال، اور ان کی رائے بھی یہی تھی، کہ تحریک کا پروفائل ہائی نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہی بات محمد اعظم انقلابی جو اولین کمانڈروں میں شامل تھے اور سید صلاح الدین کو مختلف اوقات میں ملاقاتوں کے دوران بتائی۔ میں نے سردار عبدالقیوم خان سے پوچھا کہ تحریکیں جب عوامی رنگ اختیار کریں تو پھر وہ ریموٹ کنٹرول کے تابع تو نہیں رہتی ہیں، ان کا پروفائل ہائی یا لو رکھنا پھر کسی کے بس میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سردار عبدالقیوم خان نے اس خیال کی تائید کی تھی۔ آج برسوں بعد مسٹر دلت جنرل درانی کے حوالے سے بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں مزاحمت کی جو اٹھان اور مقبولیت اور کشمیری معاشرے میں اس کی قبولیت پر بھارت تو پریشان تھا ہی، پاکستان بھی حیران تھا۔ اس حیرانی کی وجہ یہ عمومی تاثر تھا کہ وادی کشمیر کے لوگ مارشل ریس کے بجائے ساز و سنتور اور شعر و نغمہ کی حامل آرٹسٹ مزاج قوم ہے، مگر یہ تجزیہ کرتے ہوئے وہ تنگ آمد بجنگ آمد کے ابدی اصول کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اسی اصول نے کشمیریوں کو ایک ادا، وقار اور شان کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ ان سے منسوب محاورے، قصے، کہانیاں، افسانے، حتیٰ کہ تم بھی اٹھو اہل وادی جیسے بول پر مشتمل آزاد کشمیر کے قومی ترانے تک سب کچھ بدل ڈالنے کی راہ پر انہیں ڈال دیا تھا۔